ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ سہم کر کہتے بستر میں چھپ گئی، جبکہ اس کی نانی اریبہ اس کا خوف سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب بھی حاتم کی کال آتی تھی وہ یوں ہی ڈر جاتی تھی، جبکہ حاتم تو پچھلے 9 سال سے امریکہ میں تھا۔ اس کا نکاح بچپن میں حاتم سے ہوا تھا۔ اس کے بعد حاتم امریکہ چلا گیا تھا، جبکہ وہ نانی کے ساتھ رہتے بڑی ہوئی تھی۔ پر نانی نہیں جانتی تھی جس حاتم کو محافظ سمجھ کر اس معصوم کو حاتم کے حوالے کیا تھا، وہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ ہر سال چھپ کر پاکستان آتا تھا تاکہ اس نازک جان کو اذیت دے سکے، پر خود بھی بے خبر تھا کہ وہ انتقام کی آگ میں جلتے اس سے عشق کر بیٹھا۔ تبھی اس کے خوف زدہ ہو کر فون کاٹنے پر خود غصے سے اگلے دن کی فلائٹ بک کروائی۔ اور کب تک آؤ گے تم واپس حاتم خان؟ ویڈیو کال پر اسے دیکھتی اریبہ خانم نے محبت سے پوچھا۔ مولانا آپ کے ہی پاس آؤں گا۔ اریبہ خانم کو روتے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، 9 سال ہو گئے تھے اس امریکہ گئے، وہاں جا کر جیسے انہیں بھول ہی گیا تھا۔ وہ ہر روز ان سے ویڈیو کال پر بات کرتا، ہر بار ان کے پوچھنے پر انہیں ٹال دیتا۔ امو آپ کا دودھ۔ رات کے پہر وہ کچن سے سب کام سے فارغ ہوتی اپنی نانی کے لیے گرم گرم دودھ کا گلاس لائی۔ دودھ پی لیں مولانا۔ انہیں روتے دیکھ کر وہ محبت سے بولا۔ حاتم خان کی آواز پر مہرو نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ مہرو تم بات کرو، ہم آتے ہیں۔ آنسو پوچھتی ہوئی اریبہ خانم منہ دھونے کے لیے گئی تھی اور فون مہرو کے ہاتھ پر رکھا۔ خوف سے لرزتی مہرو اسکرین پر بڑے انہماک سے بیٹھے حاتم خان کو دیکھ کر لب دبا گئی۔ کیا منوس شکل دکھا دی ہے۔ مہرو کو دیکھ کر وہ منہ کے زاویے بگاڑ گیا تھا اور وہیں مارے خفت کے وہ لب کاٹتی باتھ روم کے دروازے پر نگاہیں جما گئی۔ دوبارہ نہ دیکھنا اسکرین میں۔ ہر ایک تک زہر اتر گیا تھا۔ اسے غصے سے دیکھتا وہ غرایا اور وہیں اس کی بات پر مہرو کے گلے میں گلٹی ابھر کر نمایاں ہوئی۔ بڑی بڑی سبز آنکھیں جن میں نیند کی سرخی چھائی ہوئی تھی، چھوٹی سی ناک، خوبصورت گلابی پھول سے گال سردی کی شدت سے سرخ ہوتے، گلابی لب سردی سے نیلے پڑتے کانپ رہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے دانتوں تلے دبائے ہوئے تھی۔ لمبی سراہی دار گردن پر چمکتے 2 سیاہ ستارے۔ حاتم خان کی بے باک نگاہیں بڑی باریک بینی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ امو بات کر لیں۔ اریبہ خانم کا نکلنا تھا، وہ انہیں فون تھماتی جانے لگی تھی کہ تبھی وہ اسے روک گیا۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو تم؟ رات بہت ہو گئی، بہتر اسے اتنی ٹھنڈ میں بغیر کسی گرم جرسی کے شال اوڑھے دیکھ کر وہ فکر مندی سے کہہ کر اسے سختی سے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ کیا تم کو سردی نہیں لگتی؟ مہرو کو شال اتارتے دیکھ کر وہ حیرت سے گویا ہوا۔ تم دیکھو حاتم، یہ لڑکی ہمارا بات نہیں مانتی، وہ ضدی ہو گئی ہے۔ تم نے جرسی بھیجی تھی نا، وہ نہیں پہنتی۔ بیک کیمرہ آن کرتی اریبہ خانم نے مہرو کے سمت اشارہ کیا تھا۔ لمبے بال آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بغیر کسی چادر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ حاتم خان کی سمت اس کی پشت تھی، جسے دیکھ کر وہ ضبط سے مٹھیاں بند کر گیا۔ نہیں کریں امو، مقابل کو شکایت دیتی اپنی نانی سے وہ دل میں مخاطب ہوئی تھی۔ خوف سے پورے جسم میں لرزہ طاری ہوا۔ مقابل کو شکست دینا مطلب اس کی جان سولی پر لٹکانا تھی، اور وہ ہر بار محبت میں اس نازک جان کی شکایت کر دیتی، اس بات سے بے خبر کہ ان کی شکایت کا اس معصوم پر کتنا گہرا اثر پڑتا۔ مولانا میں آپ سے صبح بات کروں گا، اسے فون دیں۔ سامنے بیٹھی لڑکی سے نظر چراتا وہ ضبط سے گویا ہوا۔ حاتم خان کے بات کرنے کا کہتے ہی مہرو کی جان لبوں پر آئی۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کو سختی سے مٹھی میں دبوچ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی نانی اسے بات کرنے کا کہتی، وہ چادر اٹھا کر پہننے لگی۔ ارادہ باہر جانے کا تھا مگر وہ رک گئی۔ مہرو بات کرو۔ اسے گھور کر دیکھتی اریبہ خانم نے اسے سختی سے بات کرنے کو کہا۔ تم بات کرو، ہم کو سونا ہے۔ فون اسے تھماتی ہوئی وہ رضائی اڑ گئی۔ شال لپیٹو اور باہر نکلو کمرے سے، سر سے شال نہ اترے۔ اپنی دادی کو سوتے دیکھ کر وہ لب دباتا گرمی سے گویا ہوا، جبکہ سرخ و غصے سے آنکھوں میں وارننگ واضح تھی، جو صرف دیکھنے والے کو ہی دکھائی دیتی۔ دبے پاؤں چلتی ہوئی وہ باہر آئی تھی۔ زنان خانے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اندھیرے میں چلتی ہوئی کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ جانتی تھی مقابل اسے دیکھ کر بات کرنے کا روادار نہیں تھا، تبھی اسے باہر اندھیرے میں بلایا۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو تم؟
اسکرین مکمل طور پر سیاہ ہوئی تھی، تبھی وہ غصے سے گویا، جانتی ہو تمہاری ایک شکایت اور میرا جلال، غصے سے کہتا وہ اب کی بار غرایا، گونگی ہو گئی ہو؟ اسے جواب میں چپ سادے دیکھ کر وہ دھاڑا، نہیں۔ مقابل کی دھاڑ رات کے سناٹے میں گونجتی اس کی جان دہلا گئی، تبھی فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ کیوں نہیں پہنی کوئی کوٹ جرسی؟ اس کے خوف میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں میں گھلتی اسے سکون بخش گئی۔ وہ سب چھوٹی ہیں۔ مقابل کی آواز پر وہ جلدی سے فون اٹھاتی بولی، بہانہ بنا رہی ہو؟ بکواس نہیں کرو، چھوٹی لڑکی کا سائز ہے وہ۔ مہرو کی بات پر اس کا غصہ مزید بڑھا۔ جھوٹ نہیں بول رہی، نم لہجے میں کہتی وہ شال دبوچ گئی۔ واپس سے موٹی ہو گئی ہو تو وزن کم کرو، غصے سے کہتا وہ لبوں پہ ہاتھ کی مٹھی رکھ گیا۔ شاید مقابل کی بات پر وہ سر جھکا گئی۔ کہاں سے چھوٹی ہے؟ اس کی بھاری آواز نے کانوں میں رس کھولا، تبھی وہ لب دباتا گویا ہوا، سامنے سے۔ مقابل کے سوال پر وہ آہستہ سے بولی، سامنے کیا؟ نہ جانے کیوں آج وہ بات کو طول دے رہا تھا، ورنہ تو ہر بار 2 لفظ کہہ کر جان چھڑا لیتا۔ آج اسے جاننا تھا ہر حال میں۔ بس سامنے سے، کپ کپاتے لہجے میں کہتی وہ اندھیرے میں ڈوبے سرد موسم کی خنکی سے ٹھنڈے زنان خانے میں بیٹھی بیٹھی کانپنے لگی۔ لائٹس آن کرو، مجھے بھی تو پتہ چلے کیسے چھوٹی ہے۔ دل اچانک سے اسے دیکھنے کا خواہش مند ہوا۔ سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ مقابل کے لائٹس جلانے کا کہنا تھا کہ وہ گھبرائی۔ اسے لائٹس نہ جلاتے دیکھ کر وہ غرایا۔ رات کے اس پہر حاتم خان کی بھاری آواز بھیانک لگ رہی تھی۔ جلا رہی ہوں۔ گھبرا کر اٹھتی وہ اندھیرے میں لائٹس کی سمت بڑی تھی کہ تبھی ٹیبل کے لگنے پر وہ گری۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ اپنا چیخ دبانے کی کوشش کر گئی، مگر مقابل کے تیز سماعتوں نے بغل میں درد بھری چیخ سنی۔ لائٹس آن کرتی وہ سبز نم آنکھوں کو رگڑ کر صاف کر گئی، اور وہیں حاتم خان بڑے دل جوئی سے بیٹھا اس کے سبز نم آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو روتے دیکھتا وہ تحکمانہ لہجے میں بولا، چادر۔ بے یقینی سے سامنے دیکھتی وہ گنگ ہوئی۔ ہاں چادر اٹھاؤ۔ بڑے عرصے بعد اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا، ورنہ تو ہمیشہ حقارت سے نگاہیں پھیر لیتا، یا یہ کہنا مناسب تھا کہ پہلی بار نظروں میں اس کے لیے تحکم رہا۔ مقابل کی بات پر وہ سختی سے سینے پر لپٹی چادر مضبوطی سے تھام گئی۔ مقابل کے سامنے چادر ہٹانا مطلب خود کو بے لباس کرنا۔ اگر تم نے چادر نہیں ہٹائی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگلی بار یہ چادر جب ہٹے گی تو کیا ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسے چادر نہ ہٹاتے دیکھا وہ تیش و استہزاء سے کہتا ٹیبل پر مکہ مار گیا۔ اس کے جارحانہ انداز پر وہ اپنی جگہ پر ڈر سے اچھلی۔ یہ گلا اتنا گہرا کیوں ہے؟ پیلے رنگ کا پٹھانی فراک جو اس کے نازک سراپے پہ حسین لگ رہا تھا، اس پر دلکش نشیب و فراز میں ہوتی لہروں سی ہلچل دیکھ کر حاتم خان کے گلے میں گلٹی ابھر کر نمایاں ہوئی۔ یہ میرا نہیں، نظر چراتی وہ شبنمی لہجے میں منمنائی، جس پر وہ لفظ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے ہنکار بھر گیا۔ اشتیاق بھری نظروں اس کے مرمری جسم پر جمی۔ ارے مہرو، تم رات کس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ مقابل کے خوف سے وہ جو چپ چاپ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی فرح کی آواز پر گھبرائی، اور وہیں دم سادے اسے دیکھتا حاتم خان اپنی چھوٹی بہن کی آواز پر فون بند کر گیا۔ وہ میں ڈر گئی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، اموں کی طبیعت کا سوچ کر باہر آ گئی۔ فرح کو دیکھتی وہ بات بنا گئی، ہماری بھی نیند اڑ گئی ہے، کیا تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرو گی؟ بے چینی سے کہتی فرح نے اس سے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ حاتم سے بھلے وہ کتنا ہی ڈرتی کیوں نہ ہو، اس کے سب گھر والوں سے اس کی کافی اچھی بنتی تھی۔ فرح اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اس کی شادی تھی مہرو کے چچا زاد جہانگیر خان سے۔ ہمارا ایک کام کرو گی تم؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فرح مدعے پر آئی۔ کیا؟ پرسوچ انداز میں کہتی وہ گویا ہوئی۔ تم جہانگیر کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہم اسے ملنا چاہتا ہے۔ مہرو کے ہاتھ تھامتی وہ گویا ہوئی تھی، اور وہیں مہرو کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ میں کیسے فرح؟ اگر خوف سے کہتی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لالا کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ تم اپنی چھوٹی نن کے لیے یہ نہیں کر سکتی کیا؟ مہرو کے خوف سے واقف فرح نے منہ بسورے کہا، تم تو ہمارے لالا سے ایسے ڈرتی ہو جیسے وہ تمہارا جسم سے جان نکالتا ہے۔ وہ تو 7 سمندر دور بیٹھا ہے، وہ تھوڑی آ جائے گا۔ تم کل جہانگیر کو ہمارا پیغام دے دو نا۔ حاتم خان کے ذکر پر مہرو کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر فرح نے افسوس سے کہا، فرح، جہانگیر لالا کو نہیں کسی اور کو پیغام دے دوں گی۔ جہانگیر کا نام اس کی زندگی میں فساد تھا، اس سے ملنا اس کی موت کا پروانہ تھا۔ لالا سب بھول گئے تو تم بھی بھول جاؤ، بس تم اپنی
کہتی فرح کسی کی آہٹ محسوس کرتی اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی خود چلی گئی۔ میں جہانگیر خان ہوں۔ مہرو نے نم آنکھوں سے دور تک فرح کو جاتے دیکھا کہ تبھی ذہن کے پردے پر کسی کی گمبھیر سرگوشی گونجی۔ کون ہے؟ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر وہ پڑھائی کرتی اٹھ کر کھولنے آئی تھی۔ دروازہ کھولو مہرو، بھاری آواز و اپنائیت بھرا لہجہ۔ آپ کون؟ مقابل کے لبوں سے اپنا نام سن کر وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ میں جہانگیر خان ہوں، مسکرا کر کہتا وہ دروازے کے قریب ہوا۔ دروازہ کھولو نا۔ اسے جواب میں چپ پا کر وہ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، مورے نے منع کیا تھا لالا، کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ مقابل کے جذبات پر لالا نام کا خنجر چلاتی وہ معصومیت سے بولی، مہرو ہم تمہارا لالا نہیں ہے پاگل۔ 21 سالہ جہانگیر اس کے لالا کہنے پر لب دبا گیا۔ چچا کا بیٹا لالا ہی ہوتا ہے۔ 11 سالہ مہرو نے حیرانگی سے کہتے دروازہ کھولتے اسے دیکھا۔ ہاں پر میں نہیں ہوں۔ سادہ سے شلوار سوٹ پر بڑا سا دوپٹہ سر پر رکھے وہ اس کے سامنے تھی، جسے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ مہرو کی پیدائش کے بعد اس کے چچا عبرات نے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے بڑے بھائی زوریات خان سے اس کا ہاتھ مانگتے ہوئے اسے جہانگیر کے نام کر دیا تھا۔ خاندان بھر میں ان دونوں کی نسبت کافی مشہور تھی، کیونکہ جہانگیر اپنی اس چھوٹی سی کزن پر دل و جان سے نثار تھا۔ ارے جہانگیر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر لوگ اپنی حویلی سے نکلتا حاتم ان دونوں کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر ان کے سن پڑا۔ میں مہرو کی پڑھائی میں مدد کرنے آیا تھا۔ حاتم کو دیکھا جہانگیر نے بہانہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، شام کو میچ پر ملیں گے۔ ایک نظر سبز آنکھوں والی گڑیا پر ڈالتا وہ حاتم خان چلا گیا۔ حاتم لالا، آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتی وہ حاتم خان کو پکار گئی۔ ہم کو نانی کے پاس جانا ہے، ہم پڑھ لیں بہت۔ جہانگیر کو دیکھتی وہ مسکرائی جو اس کی بات پر لب دبا گیا۔ جہانگیر کا اترا منہ اسے مزہ دے رہا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ مقابل کھڑا شخص اسے کس قدر محبت کرتا تھا، کیسے بہانے ڈھونڈ کر اس سے ملنے آتا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا۔ ایک نظر جہانگیر کے اترے منہ کو دیکھتا وہ لب دباتا مسکرا اٹھا۔ ارے جہانگیر ابھی ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، صبر رکھو۔ مہرو کو اندر جاتے دیکھا حاتم نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پھر اگلی صبح مہرو کی پھپھو کی بارات آئی تھی اور ہر طرف گولیاں چلنے لگی۔ اسی اثنا میں بارات کے استقبال کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے زوریات خان نے بھی فائرنگ شروع کی تھی کہ تبھی جہانگیر نے فائرنگ کی ضد کی تھی، تو اپنی دلہن بنے ماموں سے اجازت لیتا فائرنگ کرنے لگا تھا کہ سامنے کھڑے مہمانوں میں آئے سہراب خان حاتم خان کا بڑا بہنوئی کو گولی لگی، جو اس کے دل کے مقام پر لگی تھی اور وہ دم توڑ گیا۔ اچانک سے شادی کے محل میں سناٹا چھایا تھا۔ جہانگیر خان یہ سب دیکھ کر خوف میں وہاں سے فرار ہوا۔ جہانگیر خان کی اس غلطی نے رشتوں میں خلل ڈال دیا۔ بڑے بڑے لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ جہانگیر کا گولی چلانے سے زیادہ بھاگ جانا ہر ایک کو اس کے خلاف کر گیا۔ پر وہ اگل کا نکاح بڑی مشکل سے ہوا تھا۔ ایک طرح حویلی میں غم تھا تو دوسری طرف کیسے خوشی منائی جا سکتی تھی؟ تبھی خاموشی سے نکاح ہوا۔ سہراب کی تدفین کے بعد سہراب کی بیوی آفرین نے شور برپا کیا تھا اور اپنے شوہر کے قاتل کا مطالبہ کیا۔ اسے سمجھاتے ہوئے سب نے ہار مانی تھی۔ جوانی میں بیوگی کی چادر جسے اسے پاگل کر گئی تھی۔ جہانگیر خان اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بہن کوئی نہ ہونے پر سب سکون میں تھے، جس سے ونی کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ مگر اسی دوران سہراب کا چھوٹا بھائی رہبر خان نے عبرات خان سے خون کے بدلے خون مانگا تھا۔ اگر وہ نہیں تو اسے ان کے خاندان کی لڑکی ونی میں چاہیے تھی۔ جہانگیر خان جو لوٹ کر آ رہا تھا اسے آدھے راستے میں ہی واپس بھیج دیا گیا۔ مگر ونی والی بات پر زوریات خان نے ہاتھ کھڑے کیے۔ جانتے تھے کہ رہبر خان ونی میں ان کے خاندان کی لڑکی مانگ رہا ہے۔ مجھے جہانگیر خان کی منگیتر مہرو خان ونی میں چاہیے۔ مہرو کو وہ شادی میں دیکھ چکا تھا۔ معصوم خوبصورت مہرو اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی تھی، اور اب جب اس نے آفرین کے باپ اور بھائی کو چپ دیکھا تو اس نے خود ونی مانگی، اور وہیں اس کی بات پر دونوں خاندانوں میں خاموشی چھائی تھی۔ زوریات خان نے بہت کوشش کی تھی وہ کسی طرح سے جہانگیر کو ڈھونڈ لے، مگر وہ کیسے ملتا جب اسے جان بوجھ کر چھپا دیا گیا تھا۔ مورے ہماری بیٹی مہرو کے ساتھ شہر بانو اپنے والد خان اریبہ خانم کے پاس آئی تھی اور رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ حاتم کافی دیر سے انہیں چپ کرواتی اریبہ خانم اپنے پوتے کو آتے دیکھ کر اسے پکار گئی۔ مولانا
اپنی دادی اور پھپھو کو روتے دیکھا حاتم خان نے انہیں سینے سے لگایا۔ جہانگیر نہیں مل رہا حاتم، وہ پتہ نہیں کہاں چھپ گیا ہے، اپنے بھتیجے کے سینے سے لگی شہر بانو نے روتے ہوئے کہا۔ جہانگیر مل جاتا اور مہرو کا نکاح ہو جاتا تو بچی بچ جاتی۔ وہ نہیں ہونے سے اپنی دادی کی بات پر حاتم خان نے حیران پریشان بیٹھی مہرو کو دیکھا۔ حاتم، ہماری بچی کو بچا لو، وہ رہبر پاگل ہو گیا ہے، ہماری بچی بہت چھوٹی ہے بیٹا۔ شہر بانو نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، وہی کچھ کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے سارے مسئلے سے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے تھے۔ پھپھو، میں کرتا ہوں بابا سے بات۔ مہرو کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے حاتم کے حوصلہ دینے پر وہ گویا ہوئے۔ دیکھو شہر بانو، تم بھی سمجھدار ہو، کوئی لڑکا نہیں ہے تمہارے خاندان میں جہانگیر کے علاوہ، ایسے مگر وہ نہیں ملا تو مہرو ہی بچتی ہے۔ زنان خانے میں داخل ہوتے سکندر خان نے مہرو کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنی چھوٹی سی بھانجی انہیں بہت عزیز تھی جو اس سب فساد میں دن بدن پھنستی جا رہی تھی۔ وہ رہبر نہیں مان رہا، میں نے بہت کوشش کی، سکندر خان نے پریشانی سے کہا۔ اگر جہانگیر مل جائے گا تو ہم مہرو کا نکاح کروا دیں گے، اس سے بچی تو بچ جائے گی، پریشانی سے کہتی اریبہ خانم نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کیسے ملے گا مورے؟ ابراز خان نے خود گم کیا ہے اسے۔ پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ گویا ہوئے۔ کل جرگے کا فیصلہ ہے، اپنی بھانجی سے نظر چراتے سکندر خان نے انہیں بتایا۔ سکندر، کچھ کرو مرد، جو ہمارے ہاتھ میں تھا کیا ہم نے، داماد کا قتل معاف کیا جہانگیر پر، لیکن سہراب کے بھائی تو نہیں کریں گے نا؟ اریبہ خانم کی بات پر سکندر خان نے افسوس سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہر ایک کو سنتی مہرو اپنی نانی کے ساتھ متوجہ ہوئی تھی۔ وہ تو پچھلی ایک ہفتے سے پریشان تھی، جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی نسبت جہانگیر سے تھی اور وہ اسے اکیلی چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اب جہانگیر کی غلطی کی سزا کے طور پر اس کی منگیتر مہرو کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ونی رسم سے انجان تھی، مگر اپنے ماں باپ کو روتے دیکھتا اس کا چھوٹا سا دل بھی سہم گیا۔ فرائے سے لے کر جاؤ اپنے۔ حاتم خان کی بات پر سب چونکے۔ تم ہماری بات سنو حاتم خان، یہ صرف تم کر سکتے ہو۔ خوف سے تھر تھراتے مہرو کے وجود کو زیرک نگاہوں سے دیکھتے حاتم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی اریبہ خانم گویا ہوئی تھی۔ مولانا، آپ کا کہا سر آنکھوں پر، حکم کریں، مسکرا کر کہتا وہ ان کا ہاتھ تھام گیا۔ مہرو سے نکاح کر لو حاتم۔ اپنے پوتے کو دیکھتی وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ مولانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اریبہ خانم کا کہنا تھا، وہ اپنے ہاتھ چھڑا گیا۔ حاتم، وہ بچی ہے، تم جانتے ہو رہبر اچھا آدمی نہیں، اس کا تو ہمارا آفرین پر بھی گندی نظر تھی، اور وہ کتنا بڑا ہے، ایسے میں وہ بچی کو مار دے گا۔ اسے غصہ کرتے دیکھ کر اریبہ خانم کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہ وہیں شہر بانو بھی اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں سوچتی سکتے میں تھی۔ سکندر، بولو، کیا ہم غلط کہتے ہیں؟ اگر حاتم خان اسے اپنے نکاح میں لے جاتا ہے تو رہبر کسی کو ونی میں لے گا؟ حاتم خان کا انکار انہیں مایوس کر گیا تھا، تبھی وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن سکندر خان کو درمیان میں لائیں۔ مورے، پر وہ جہانگیر کی منگیتر ہے، ایسے میں یہ مناسب نہیں، پریشانی سے کہتے سکندر خان نے اپنی والدہ کو دیکھا۔ مر گیا وہ جہانگیر، جس کو بچی کا خیال نہیں وہ کیا کرے گا ساری زندگی؟ حاتم خان، تم اس کا محافظ بنو۔ دیکھو اپنی پھپھو کو کیا حال ہو گیا، رب تعالیٰ نے ایک ہی اولاد دی اسے جہانگیر کے نام پر، وہ نفرت سے کہتی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مولانا، پر اپنی پھپھو کے بس مردہ چہرے کو دیکھ کر وہ لب دبا گیا۔ مورے کی بات صحیح ہے حاتم خان، تم مہرو سے نکاح کرو، نہ لڑکی ہوگی نہ ونی ملے گی، مجھے میرے گاؤں میں ونی کا فساد نہیں چاہیے۔ اپنی والدہ کی بات پر سوچ بچار کرتے ہوئے سکندر خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ بابا، میں اتنی چھوٹی سی بچی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب اسے نکاح کے لیے کوئی جواز نہ ملا تو وہ عمر کو بیچ میں لایا، مگر اس کا یہ بوسیدہ سا جواز جہانگیر ابھی تو کر رہا تھا نا، ابھی نہیں دیکھتا کوئی عمر۔ حاتم خان کی بات پر اریبہ خانم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ جہانگیر تھا، یہ میں ہوں حاتم خان زادہ، جو بچی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری عمر ہے شادی کی، میں کیوں اب بچی سے کر کے خود پر جبر کروں، اور صبر نہیں ہوگا مجھ سے؟ جہانگیر کی مہرو کے لیے محبت سے واقف حاتم خان نے غصے سے کہا، اور وہیں اس کی بات پر اریبہ خانم نے افسوس سے سر پیٹا۔ حاتم، ایک بار نکاح کر لو، بچا لو۔ حاتم خان کے سامنے ہاتھ جوڑتی شہر بانو اس کے پیروں میں بیٹھی۔ شہر بانو، پریشان نہیں ہو، تمہارا بھائی کھڑا ہے تمہارے ساتھ، نکاح تو ضرور ہوگا اور ابھی ہوگا۔ اپنی بہن کو بھتیجے کے پیروں میں بیٹھتے دیکھ کر جہاں حاتم خان پیچھے ہوا تھا وہیں اسے سینے سے لگا گیا، اور حتمی فیصلہ کرتے ہوئے سب چلے گئے۔
جیسے سوچا گیا ویسا ہی سب ہوا تھا۔ مہرو کو سادے سے سرخ رنگ کے شلوار قمیص سوٹ پر سرخ دوپٹہ اوڑھے وہ حاتم خان کے پہلو میں بیٹھی مسلسل کانپ رہی تھی۔ حجاب و قبول کے بعد زوریات خان اور شہربانوں نے اسے یہیں حویلی چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ماں باپ سے دور ہونے کا سوچ کر وہ رونے لگی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں مورے، شہربانوں کے سینے سے لگی وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ بابا مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں بابا، چاچو، جہانگیر، روتے ہوئے کچھ کہنے لگی تھی کہ تبھی حاتم خان نے غصے سے اس کی کلائی پکڑی۔ پھپھو بے فکر رہیں، یہاں سب ہیں، سنبھال لیں گے، مورے پکڑیں اسے، ضبط سے کہتا وہ مہرو کا ہاتھ تبسم خانم کے ہاتھ میں تھما گیا۔ حاتم، حفاظت کرنا ہمیشہ، ہماری بچی بہت معصوم ہے بیٹا۔ اپنے بھتیجے سے ملتے شہربانوں نے روتے ہوئے مہرو کو دیکھا۔ پھپھو آپ کو ملنا ہو تو آ جائیے گا، یہ وہاں نہیں آئے گی، شہربانوں سے ملتا ہوا وہ غصے سے کہتا مہرو کی سمت بڑھا۔ اب سے مہرو اس حویلی میں رہے گی، باہر اجازت ہے لیکن وہ دوبارہ کبھی اس حویلی نہیں جائے گی۔ میں اپنی بیوی کو اس جگہ کبھی نہیں بھیجوں گا جہاں اس کے سامنے اس کا ماضی کھڑا ہوگا۔ امید ہے آپ سب میرے فیصلے کا بھی ٹھیک ویسے ہی احترام کریں گے جیسے میں نے کیا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ سکندر خان کے سامنے سر جھکا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، ہم کو تم پر بھروسہ ہے۔ حاتم خان کے فیصلے سے متفق ہوتے زوریات خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور شہربانوں کو لیے وہاں سے چلے گئے۔ بند کرو یہ رونا دھونا، ایک تو بچا لیا تمہیں، اوپر سے 2 دن ہو گئے تمہارا رونا نہیں پورا ہو رہا۔ اریبہ خانم سے ملنے کے لیے آتا وہ ان کے کمرے میں روتی ہوئی مہرو کو دیکھ کر غصے سے بولا۔ 2 دن سے وہ اریبہ خانم کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، نکاح کے فوراً بعد ہی حاتم خان نے اسے اریبہ خانم کے حوالے کر دیا۔ اتنا یاد آتا ہے وہ جہانگیر تمہیں، وہ جس نے مڑ کر نہیں دیکھا تمہیں؟ اگر میں نہ ہوتا تو آج رہبر خان کی رکھیل بنی ہوتی تم۔ مہرو کو روتے دیکھا اس کا دماغ گھوما تھا، تبھی وہ غصے میں اس تک پہنچتا اسے غصے سے دیوار سے پن کر گیا۔ ایک بات بتاؤ مہرو۔ خوف سے لرزتی مہرو کا سانس رکا، دیکھ کر وہ لب دباتا ضبط سے گویا ہوا۔ جہانگیر اچھا ہے یہ میں۔ مہرو کے سبز نم آنکھوں میں سرمئی سرخ آنکھیں ڈولتا گویا ہوا تھا۔ بولو۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ کر وہ غرایا۔ جہانگیر۔ 2 دن سے مقابل کا خود پر چیخنا چلانا یاد کرتی ہی وہ روتے ہوئے بولی۔ جہانگیر اچھا ہے۔ گرے آنکھوں میں قہر اترا۔ دیکھ لو پھر، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے بازو پکڑتا وہ جھٹکا دیتے اسے قریب کر گیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی بدن، سرخ و سفید رنگت، تیکھے نکوش، گرے آنکھیں، گلابی لب۔ وہ اس وقت بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس تھا، کریم کلر کی شال وہ کندھوں پہ ڈالے ہوئے تھا۔ 21 سالہ حاتم خان کے چوڑے سینے سے لگی وہ چھوٹی سی گڑیا خوف سے اسے تک رہی تھی۔ آئندہ اس کا نام نہیں لینا میرے سامنے ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ مہرو کی حالت پر اسے ترس آیا۔ تم نے اب تک ہمارا کام نہیں کیا نا مہرو؟ کچن میں اس کی مدد کرتی فرح نے آٹا گوندتی مہرو کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ فرح، حاتم خان کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ فرح کے خفا خفا چہرے کو دیکھ کر وہ لب دبا گئی۔ تم تو لالا سے ایسے ڈرتی ہو جیسے وہ علاؤدین کے چراغ کی طرح نمودار ہو جائیں گے اور تم کو جان سے مار دیں گے۔ ہمارا لالا اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ تو حالات ایسے ہو گئے تھے اس لیے تم کو روکا ہے حویلی جانے سے۔ تم تو جانتی ہو یہ بات پہلے کی ہے۔ اب تو ویسا کچھ بھی نہیں، اب تو جہانگیر گھر کا داماد بن جائے گا۔ مہرو کے گریز کی وجہ جانتی فرح نے اسے سمجھانا چاہا۔ تم چلی جاؤ، میں خیال کروں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ مہرو کو چپ چاپ کام کرتے دیکھ کر وہ رازداری سے گویا ہوئی۔ پلیز مہرو، فرح سماجت پر آئی۔ اچھا میں چلی جاؤں گی۔ فرح کا خیال رکھنے والی بات پر وہ مان گئی۔ اپنے مولد سے مل کر وہ وقت دیکھتی ہوئی چھت پر آئی تھی۔ فرح نے اسے بتایا تھا ٹھیک 6 بجے جہانگیر کو چھت پر آنا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اوپر آئی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جہانگیر؟ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ پکار گئی تھی مگر کوئی نہیں تھا وہاں جو اسے سنتا۔ جان تو تب لبوں پر آئی تھی جب پیچھے مڑی اپنے محبوب سے ملنے آئی تھی۔ ایک دم اچانک سے وہ بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوا۔ حاتم خان کو سامنے دیکھا، مہرو کے ہاتھ پیر سن ہوئے۔ خوف سے لرزتی ہوئی وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی اور وہیں لبوں پر زہر خن مسکراہٹ سجائے اس کی سمت بڑھا۔ نارنجی شام کی روشنی میں وہ بلو جینز پر وائٹ شرٹ کے ساتھ بلو ہی کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سرخ و سفید رنگت میں سرخی ہی گھلی ہوئی تھی۔ گرے آنکھیں غضبناکی سے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی پر جمع ہوئی تھیں جو مقابل کے خوف سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا؟
مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ دانت پر دانت جما کر کہتا وہ اس کا بازو دبوچ گیا۔ نہیں آئے گا وہ۔ سرخ لہو چھلکاتی نظروں سے اسے گھور کر دیکھتا وہ جھٹکے سے اسے قریب کر گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے کھینچتا ہوا وہ سیڑھیوں کے بیک سائڈ سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف آیا، اسے گاڑی میں ڈالتا ہوا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ 3 دن پہلے وہ فرح کے آنے پر اپنی طرف اندھیرا کرتا خاموشی سے ان دونوں کی بات چیت سنتا رہا۔ وہ اسی رات فلائٹ کی ٹکٹ کرواتا پاکستان پہنچا تھا اور 2 دن سے اس انتظار میں تھا۔ آج اس کا انتظار پورا ہوا تھا۔ کیوں کرتی ہو یہ سب؟ فارم ہاؤس کے کار پورچ میں گاڑی رکھی تھی، وہ سب کو جاننے کا اشارہ کرتا گاڑی سے اترا تھا اور اسے بھی کھینچ کر باہر نکالا۔ حاتم میری بات سنیں۔ فارم ہاؤس دیکھ کر اسے پچھلے سال کی وہ بھیانک رات یاد آئی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ حاتم خان کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی وہ زاروں سے تار ہوئی تھی۔ مقابل کے جارحانہ تیور اس کے جسم میں خوف کے سائے گہرے کر رہے تھے۔ وہ خوف سے مرتی اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ بال کٹوانے؟ تمہیں میں کاٹ دیتا ہوں سارے بال۔ اریبہ خانم نے اس کا شوق اسے بتائے ہوئے اسے اجازت لی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ بال کٹوانے جا رہی ہے۔ اب بس اس کی بس ہوئی تھی۔ منع کیا تھا نا، کسی چیز پر حق نہیں ہے تمہارا۔ خوف سے لرزا مہرو کے سر پر پہنچتا وہ دھاڑا۔ بال میرے ہیں۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کرتی وہ بمشکل بولی تھی کہ تبھی گاڑی کی اسپیڈ خطرناک حد تک تیز ہوئی تھی اور چند ہی گھنٹوں کی مسافت طے کرتے وہ فارم ہاؤس پہنچے۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب میرا ہے، سمجھی؟ اسے غصے سے سامنے فرش پر پھینکتا ہوا وہ غصے سے کہتا اس کے سمت بڑا تھا۔ تمہاری چلتی سانسیں بھی میری ہیں۔ خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی مہرو تک وہ ایک ہی جھٹکے میں پہنچا تھا۔ اب پیچھے سے اس کے بال دبوچے۔ روک بھی سکتا ہے۔ اس کے ککواتے لبوں پر جھکتا وہ وحشت زدہ لمس چھوڑتا، گہری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا، منہ میں گھلتے خون کے ذائقے پر تھوک گیا۔ مہرو کے اکھڑے سانس لینے پر وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے اپنے ساتھ لیے بڑھا۔ تمہارے اس ناکام عاشق کو تمہارے کٹوائے بال پسند تھے، اس لیے کاٹنے ہیں نا تمہیں، اور میری اجازت کوئی معنی نہیں رکھتی تمہارے لیے۔ اریبہ خانم نے اسے جو اس کا جواب بتایا تھا وہ اب تک اس کے کانوں میں زہر گھول رہا تھا۔ تبھی وہ زہر خند لہجے میں کہتا اس کے بالوں کو سخت گرفت میں لیتا گھر آیا۔ آج میں ایک ایک بال کاٹ دوں گا تمہارا۔ یہاں موجود گنجان اسٹور روم میں داخل ہوتا وہ اسے دھکا دیتے چھوڑ گیا۔ حاتم مجھے ڈر لگتا ہے، یہاں نہیں چھوڑ کر جانا، نہیں جانا۔ اندھیرے میں مقابل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی وہ خوف سے بمشکل بولی تھی اور وہیں دور لاک ہونے کی آواز پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ حاتم نہیں جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ گھٹنوں کے بل دروازے تک پہنچتی وہ خوف سے بلند آواز میں روئی۔ کون؟ نہیں حاتم پلیز پلیز مجھے نکالو یہاں سے۔ گھپ اندھیرے میں اسے اپنے کان کے قریب کچھ کٹ کٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ خوف سے ہاتھ چلائی تھی۔ چلتی ہوئی کینچی کی آوازیں اور اپنے بالوں میں کھچاؤ پڑتے دیکھ کر وہ خوف سے دور ہوتی اس کے بال کھینچتے تھے۔ وہ جس قدر اونچا چیخ سکتی تھی چیختی تھی، مگر سننے والا جیسے بے حس تھا، سن کر بھی نہیں سن رہا تھا۔ حاتم میں مر جاؤں گی۔ خوف اور مسلسل رونے سے وہ آواز کھوتی آخری بار اسے بول گئی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی کہ حاتم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ حاتم مجھے ادھر بند نہیں کرنا، میں مر جاؤں گی۔ حاتم خان کے قدم اسٹور روم کی سمت بڑھتے دیکھ کر مہرو کی جان نکلی تھی۔ نہیں حاتم، اس بار تمہاری سزا تھوڑی الگ ہوگی، بہت ہو گیا۔ پانی کا کھیل، اندھیرے کا کھیل، آج تو آگ سے ملاقات کرواؤں گا تمہاری، ایسی آگ جس کے ساتھ تم جھلس کر مرو گی پر سانس نہیں رکے گی۔ مہرو کو دیکھتا وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا، ایک جھٹکے سے اس کی چادر اتار کر دور پھینکی۔ سیاہ فراک میں ملبوس مہرو کی نازک جسم کو گہری نگاہوں سے دیکھتا وہ لبوں کو ترشتا مسکرایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی سمجھتی وہ اسے بازو میں بھرتا سیڑھیوں کی سمت بڑھا۔ مجھے چھوڑیں۔ مقابل کے بہکے لہجے پر وہ خوف سے لرز اٹھی۔ آج تمہیں حاتم خان زیادہ بتائے گا کہ اس کی عورت کسی دوسرے مرد سے ملنے جائے گی تو وہ کیا حال کرے گا اس کا۔ اسے بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ لفظ چبا کر کہتا، خون آشام نگاہوں سے دیکھتا اس کی سمت بڑھا۔ نہیں حاتم، خوف سے کہتی مہرو نے بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کی تھی کہ تبھی وہ اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے واپس کھینچ گیا۔ اگر دوبارہ کوشش کی تو جان سے مار دوں گا۔ اسے بھاگنے کی کوشش کرتے دیکھ کر حاتم خان کا غصہ مزید بڑھا۔ بہت شوق ہے دوسرے مردوں کے سامنے جانے کا، آج کے بعد میرے سامنے آنے سے بھی ڈرو گی تم۔ مہرو کے دونوں ہاتھوں کو جکڑتا وہ اس پر سایہ فگن ہوا۔
نہیں خان نہیں، پلیز میں کبھی کمرے سے نہیں نکلوں گی، پلیز یہ نہیں کریں۔ نم آنکھوں سے نکلتے آنسو بیڈ شیٹ میں جب سوتے ہوئے، تبھی وہ اس کے تھر تھرانے بدن پر بے باکی سے دیکھتا، اس کے یاقوتی لبوں پر جھکا۔ وہ اس وقت خود کو روک نہیں پایا تھا۔ 3 دن سے وہ مقابل کو محسوس کر رہا تھا، جب سے اسے ویڈیو کال پر دیکھا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ اسے اتنے قریب پا کر وہ جیسے بے خود ہوا۔ کافی دیر سے بجتے فون پر وہ حواس میں لوٹا۔ مہرو کی سانسیں مکمل طور پر چراتا وہ جیسے ہی اوپر ہوا تھا۔ اسے جھٹکے لگتے دیکھ کر حاتم خان کے ہاتھ پیر پھولے۔ مہرو، مہرو، پریشانی سے اسے پکارتا ہوا وہ اس کے لبوں پر جھکا، اس کے کمزور اور ناتواں جسم میں اپنی سانسیں ڈالنے لگا۔ ہوش میں آ کر سانسیں بحال ہوئی تھیں، وہ خود پر جھکے حاتم خان کو خوف سے دیکھتی اریبہ خانم کو پکار گئی۔ رات کی تنہائی مقابل کی قربت حاتم خان کے جوان جذبے بھڑکا چکی تھی۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ خود پر کڑا ضبط کرتا دور ہوا۔ اٹھو، چادر لو۔ مہرو کی طبیعت سنبھلتے دیکھ کر وہ غصے سے کہتا اپنی چادر اس کے سمت بڑھا گیا۔ خوف سے لرزتی وہ اپنے کپڑے درست کرتی چادر سر پر رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی حاتم خان گویا ہوا۔ آئندہ حویلی سے نکلی تو جان نکال دوں گا، ترس نہیں کھاؤں گا۔ خوف سے پہلی سبز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ اس کے گلے پر دباؤ ڈال گیا تھا۔ آئے بس سمجھ۔ اسے آنکھیں پھاڑے چپ سادے دیکھ کر وہ غرایا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ اٹھو اب، حویلی چھوڑ دیتا ہوں۔ سبز آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر وہ دور ہوا تھا اور دھاڑتا وہ باہر نکلا تھا۔ چادر سنبھالتی ہوئی وہ اس کے پیچھے نکلی۔ پہلی بار وہ اسے بخش کر جا رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حاتم خان اسے چند ہی گھنٹوں میں حویلی واپس چھوڑنے جا رہا تھا، ورنہ تو وہ رات بھر اسے ایسے اذیت دیتا تھا کہ وہ برداشت کرتی مرنے کو ہو جاتی۔ 1 سال بعد۔ ارے کہاں رہ گئی تھی مہرو تم؟ سب تمہارا پوچھ رہے تھے، ادھر بیٹھو ہمارے پاس۔ سرخ رنگ کے گھیردار فراک پہنے وہ بالوں کو چٹیاؤں میں باندھے ہوئے تھی، گلے میں زرکون پتھر سے بنا خوبصورت چوکر پہنے، کانوں میں بڑے بڑے زرکون کے جھمکے لٹک رہے تھے، ماتھے پر بڑی سی زرکون کی ماتھا پٹی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کے لیے کافی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے کاجل لگایا تھا۔ اسے میک اپ کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کا شوہر ملک سے باہر تھا، اسی میں اس کا سجنا سورنا بھی مختصر تھا، مگر وہ پھر بھی میک اپ کے بغیر زنان خانے میں موجود ہر تیار لڑکی کی رشک بھری نگاہوں میں آئی تھی۔ تبھی اسے دیکھ کر اریبہ خانم نے اپنے پاس اس کی جگہ بنائی۔ اب تو خیر سے فرا کا بھی شادی منانے جا رہے ہیں اریبہ خانم، تم حاتم بیٹا کا شادی کب کرے گا؟ اب تو مہرو کو دیکھتی مہمان خاتون نے اریبہ خانم سے پوچھا۔ ارے فرا کا شادی کرے گا، پھر اپنا حاتم کا ولیمہ کرے گا ہم۔ اب جب حاتم آئے گا تو واپس نہیں جائے گا۔ مہرو کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی اریبہ خانم نے گردن اکڑائی۔ انہیں اپنی بہو کی خوبصورتی پر یقین تھا، ان کا پوتا اسے دیکھنے کے بعد کبھی جائے گا نہیں، اور وہیں مہرو کے لبوں پر استہزائیہ تبسم بکھرا۔ بس بہت ہو گیا، ہمارا حاتم کا کال آ رہا ہے اب۔ اچانک سے حاتم کی ویڈیو کال دیکھ کر اریبہ خانم خوشی سے کہتی اٹھی، مورے ہماری بات بھی کروانا۔ اریبہ خانم کے منہ سے حاتم کا نام سنتی تبسم خانم بھی اٹھ کر ان کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں کروائے گا، مہرو تم ہمارا دودھ لے کر کمرے میں آ جانا۔ اپنی بہو کو چلنے کا کہتی اریبہ خانم نے مہرو کو کمرے میں آنے کا کہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب تبسم خانم مسکراتی ہوئی عورتوں کی محفل میں آ کر بیٹھی، سب نے حاتم کا پوچھا اور اسے پتہ چلا تھا اس کا فون بند ہو گیا، تو وہ جو تھکن سے چور زبردستی بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کر کچن میں گئی تھی۔ اریبہ خانم کے لیے گرم گرم بادام کا دودھ تیار کرتی وہ ان کے کمرے کی طرف گئی۔ اتنا دیر لگاتی ہے تم نے آنے میں فون سامنے بیڈ پر، وہ گیس نہیں آ رہا تھا۔ کال چلتے دیکھ کر وہ گھبرائی۔ چلو آپ ادھر آؤ، حاتم سے بات کرو۔ دودھ کا گلاس لیتی ہوئی وہ مسکرائی تھی اور وہیں مہرو کی گلابی رنگت سفید پڑی۔ کیا ہوا تم کو؟ مہرو کو سکتے میں دیکھ کر وہ گویا ہوئی تھی اور فون کا رخ اس کی جانب کر گئی۔ سامنے کھڑے سرخ گلاب کو دیکھا، حاتم خان کا سانس رکا۔ میک اپ سے پاک زرکون کی جولری پہنے، سادگی کی ساری خوبصورتی خود میں سموئے ہوئے، یکٹک اسے دیکھ کر حاتم خان کا دل بغاوت پر اترا۔ پہلے یہاں وہ صرف اچھی لگنے لگی تھی، مگر 2 سال سے وہ زیادہ اچھی لگنے لگی۔ پھر 1 سال پہلے رات کی تنہائی میں بہت قریبی سے دیکھنے پر دل اور جوان جذبوں میں طغیانی مچانے کے بعد وہ حاتم خان کے دل میں دھڑکی۔ اب تو وہ اسے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ترسنے لگا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی، اور آج جب آئی
کہ حاتم خان کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکی تھی، بے پناہ دھڑکی تھی۔ یہ لو حاتم، بات کرو اس سے۔ مہرو کی سفید پڑتے چہرے کو دیکھتی اریبہ خانم نے افسوس سے سر ہلاتے فون اسے دینا چاہا تھا۔ وہ ہر بار کتنا اس کے خوف کو شرم سمجھتی مسکرائیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے اسے کہہ کر بستر میں چھپ گئی، جبکہ اریبہ خانم اس کا خوف سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب بھی حاتم کی کال آتی تھی وہ یوں ہی ڈر جاتی، جبکہ حاتم تو پچھلے 9 سال سے امریکہ میں تھا اور کبھی کبھی ہی اس سے بات کرتا تھا۔ اس کا نکاح بچپن میں حاتم سے ہوا تھا اور اس کے بعد حاتم امریکہ چلا گیا، جبکہ وہ نانی کے ساتھ رہتے بڑی ہوئی تھی۔ پر اریبہ خانم یہ نہیں جانتی تھی جس حاتم کو محافظ سمجھ کر اس معصوم کو حاتم کے حوالے کیا تھا وہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ ہر سال سب سے چھپ کر پاکستان آتا تھا تاکہ اس نازک جان کو اذیت دے سکے، اور وہ دیتا تھا، اتنا کہ اب وہ اس کے نام سے بھی خوف کھانے لگی تھی۔ اپنی بہن سے کیا وعدہ نبھاتے حاتم خان خود بھی بے خبر تھا کہ وہ انتقام کی آگ میں جلتے اس سے عشق کر بیٹھا تھا۔ تب اس کے خوف زدہ ہو کر فون کاٹنے پر غصے سے اس نے اس بار ارادہ اس سے سب کے سامنے پورے حق سے ملنے کا تھا اور اسے سبق سکھانے کا۔ مجھ سے بات کرنے سے منع کیا تھا تم نے؟ اس جہانگیر سے تو دروازے پر کھڑی باتیں کرتی تھی۔ میں جب جب تمہیں معاف کرنے کا سوچتا ہوں، آفرین کا کہا بھولنے لگتا ہوں، تم خود میرے زخم برے کرتی ہو۔ مہرو، تمہارے اس عاشق کی وجہ سے میری بہن کا شوہر مرا، اس کی وجہ سے میری بہن اذیت میں مری، صرف تمہارے اس عاشق کی وجہ سے جسے تم آج بھی دل میں بسائے ہوئی ہو۔ اسے تو معاف کر دیا، تمہیں نہیں کروں گا۔ فون بند کرتا وہ غصے سے ٹیبل پر پڑا گلاس سامنے دیوار پر مار گیا تھا۔ جب اسے بھی سکون نہیں ملا تو اس نے ٹیبل پر رکھی ہر چیز پھینک دی۔ مقابل کا نظر انداز کرنا جیسے اس کی انا مجروح کر گیا تھا، اور اب حاتم خان کو صرف اسے سزا دینے کے بعد ہی سکون ملنا تھا۔ رکو۔ گاڑی سامنے کھڑے جہانگیر کو دیکھ کر وہ گاڑی رکنے کا بھول گیا۔ کیسے ہو؟ شکر ہے تم نے واپسی کی راہ لی، اگر تم نہیں آتے تو میں خود امریکہ آنے والا تھا۔ حاتم خان کو گاڑی سے نکلتے دیکھا جہانگیر اس کی سمت بڑھا۔ کیوں، شادی کرنی تھی؟ شادی نہیں کرنی تھی کیا؟ جہانگیر سے ملتا وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ فرح کا بھائی شادی میں نہیں ہوگا تو اس کے بابا بھی شادی نہیں کرتے، اس لیے خود لینے آتا۔ حاتم خان کے دیکھنے پر وہ مسکرایا۔ بولو، راستہ کیوں روکا ہے؟ بلیک گلاسز ہٹاتا وہ سیدھا ہوا۔ ضروری بات کرنی تھی تم سے، مہرو کے بارے میں۔ نام نہیں لینا اس کا۔ حاتم خان کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ بولا تھا، اور وہیں مہرو کے نام پر حاتم خان نے اس کا گریبان پکڑا۔ میری عورت کا نام اگر دوبارہ تمہارے منہ سے نکلا تو یہیں زندہ دفن کر دوں گا تمہیں بھی اور اسے بھی۔ ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر ڈرائیور باہر آیا تھا، مگر درمیان میں آنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے اس کی معصومیت سے محبت ہوئی تھی حاتم، بھول جاؤ ابھی۔ جہانگیر نے کہا تھا، وہ اس کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا۔ تمہیں اس کی خوبصورتی سے بھی عشق نہیں ہوا حاتم؟ وہ مجھے پہلے بھی لالا کہتی تھی، آج بھی لالا کہتی ہے۔ حاتم خان کا وار سہتا وہ افسوس سے گویا ہوا۔ میرے دل میں کبھی کوئی جذبات بھی تھے، وہ صرف اس نسبت سے تھے جو 9 سال پہلے ختم ہو چکی۔ میں اس کے لیے بہترین انتخاب نہیں تھا، تمہیں چنا گیا، تم اس کے محافظ بنے، لیکن یہ صرف لگتا ہے، سچ یہ ہے کہ تم نے اس کی زندگی خراب کر دی اپنے شک میں۔ حاتم خان کا ہاتھ پکڑتے جہانگیر خان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، وہ میری چھوٹی بہن ہے حاتم خان، اور اگر تم نے اسے تکلیف دی تو میں اس کا بھائی بن کر ملوں گا تم سے۔ جھٹکے سے گریبان چھڑاتا ہوا اپنے منہ سے نکلتا خون ہاتھ کی پشت سے پونچھا۔ وہ لالا کہتی ہے، اس کے دل میں کوئی چوٹ نہیں کہ تم اسے اس طرح یہاں اکیلا چھوڑ کر باہر مزے کرو۔ سب کو تم اچھے لگتے ہیں لیکن خود کو خراب کر رہے ہو۔ خاموش کھڑے حاتم خان کو دیکھتا وہ گردن جھٹک گیا۔ میں باہر مزے نہیں کرتا، کام کرتا ہوں، غصے سے کہتا وہ ایک بار پھر اسے مارنے کے لیے بڑا تھا، مگر اس بار وہ درمیان میں ہی رکا۔ رخصت ہی لینے آؤں گا کل اپنی بہن کو، میرے حوالے کرتے ہوئے یہی ہاتھ۔ جیسے ہی کار پورچ میں رکھی تھی، مین گیٹ پر کھڑے گارڈز نے اسے سیلیوٹ کیا تھا۔ سر کو ہلکا سا خم دیتا وہ سنجیدگی سے بیگ نکالنے کا اشارہ کرتا، گہری آنکھوں پر بلیک گلاسز لگاتے ہوئے اندر جانے بڑا تھا کہ تبھی سامنے ہی لان میں دھوپ سیکتی اریبہ خانم کو دیکھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سلام مولانا۔ لبوں پر دلربا مسکراہٹ سجائے وہ مسکراتے لہجے میں کہتا ان کے سامنے سر جھکا، حاتم ہمارا بچہ تم آ گیا۔ حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھتی ہوئی وہ اس سے لپٹی۔ حویلی میں حاتم خان کی آمد آگ کی طرح پھیل گئی۔
سب ایک کے بعد ایک لان میں جمع ہوتے چلے گئے۔ اپنے بابا مورے اور فرا سے ملنے کے بعد وہ لان کے بیک سائڈ پر بنی آفرین کی قبر پر آیا۔ کافی دیر اپنی بہن کی قبر پر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ در حقیقت وہ منتظر تھا اور دشمن نے جان کر اس کا ایک انکار اسے یہاں کھینچ لیا اور اسے سلام کرنے تک نہیں آئی تھی۔ اس کے اس قدر دیدہ دلیری پر وہ عشش کر اٹھا۔ مقابل کے لیے غصہ مزید بڑا تھا۔ ارے فرا، جاؤ مہرو کو کہو اپنے خان کے لیے گرم گرم چائے لے کر آئے۔ حاتم خان کی متلاشی نظریں دیکھتی اریبہ خان نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے فرا سے کہا، جو اپنے لالا کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ شکر ہے تم واپس آ گئے حاتم، بار بار بے یقینی سے کہتی ہی تبسم خانم اس کی پیشانی چومتی۔ مجھے لگا تھا کبھی واپس نہیں آؤ گے تم، حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے اور سکندر خان کی گردن جھٹکی۔ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا بابا، میں تو بنانا کے سامنے اپنا مطالبہ رکھ کر گیا تھا۔ سکندر خان کی بات پر حاتم خان کی سرخ آنکھیں اریبہ خانم کی جانب اٹھی۔ ہاں، یہ ہمارا پوتے کا بات تھا اور ہم نے پورا کیا، گردن اکڑا کر کہتی اریبہ خانم مسکرائیں۔ اب وہ پوری عورت ہو گئی ہے حاتم خان، تمہارا ضرورت، تمہارا خواہش پر پورا اترے گا وہ۔ اپنے پوتے کو دیکھتی ہوئی اریبہ خانم نے اسے بتایا تھا جس پر وہ لب بھیجتا مٹھیاں بن کر گیا۔ ان دونوں دادی پوتے کی باتیں سمجھتے سکندر خان سر جھٹکتے اپنی چادر کندھوں پر درست کرتے مردانے کی سمت بڑے تھے، اور وہیں تبسم خانم بھی گہرا مسکرائیں۔ پر مولانا وہ، اسے اپنا بچپن میں بھاگ کر سران کرنا یاد آیا تھا اور وہ اریبہ خانم سے شکوہ کر گیا۔ شرم کر رہے تم سے، اتنے وقت آیا ہے نا تم۔ حاتم خان کی بات پر انہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ انہیں خود مہرو کا اب تک سامنے نہ آنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ بات سنبھالتی ہوئی شرم کا نام دے گئی۔ جو بھی ہو مولانا، اداب پہلا کرینہ ہے، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا وہ کھڑا ہوا۔ مقابل کا کب تک سامنے نہ آنا اسے انگاروں پر جلا رہا تھا۔ موری، مجھے چائے میرے کمرے میں چاہیے، میں فریش ہو کر ملتا ہوں آپ سے، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ مہرو، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ تمہارا شوہر اتنے سالوں بعد گھر لوٹا ہے اور تم یہاں کچن میں غرق ہو گئی؟ کسی کام میں داخل ہوئی تبسم خانم نے دبی دبی لہجے میں اسے ڈانٹا۔ اریبہ خانم کی وجہ سے اسے کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ ہمارا ناک کٹوا دیا ہمارا پوتے کے سامنے تم نے، خفگی سے کہتی ہوئی اریبہ خانم کچن میں داخل ہوئی۔ مورے، امو، میں تو شام کا کھانا بنا رہی تھی۔ ان دونوں کو ناراض ہوتے دیکھ کر وہ گھبرائی۔ ٹھیک ہے جاؤ، اب چائے کمرے میں دے کر آؤ اسے۔ مہرو کے بکھرے بالوں کو اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھتی تبسم خانم نے اس کی کمر پر بکھرے بال سمیٹ لیے۔ مورے، میں مقابل کے کمرے میں جانے کا سن کر مہرو کے پیروں سے جان نکلی تھی۔ ہاں تم، اور کیا ملازمہ کو بھیجوں گی اپنا سرکار کا کمرے میں؟ مہرو کو حیرت کا مجسمہ بنے دیکھ کر اریبہ خانم نے سر پیٹا۔ اچھے سے جاؤ، چائے کا کپ ٹرے میں رکھتی تبسم خانم نے اس کے ہاتھوں میں تھمائی تھی۔ پہلے سلام کرنا، پھر ادب سے محبت سے حال پوچھنا اس کا۔ مہرو کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھتی اریبہ خانم نے اسے سمجھایا۔ ڈر کیوں رہی ہو تم؟ ہمارا بیٹا ہے، کوئی جنات تھوڑی ہے جو تم کو کھا جائے گا مہرو۔ مہرو کو تھر تھر کانپتے دیکھا تبسم خانم نے خفگی سے کہا۔ مورے، مجھے ڈر لگ رہا ہے ان سے۔ تبسم خانم کی بات پر وہ آہستہ سے بولی۔ اتنا دن بعد آیا ہے اس لیے شرما رہی ہے بھائی، شوہر ہے تمہارا، تھوڑا سا محبت کرے گا نا جب تم جائے گا اس کے پاس۔ مہرو کو دیکھتی اریبہ خانم اسے اس کی شرم کا نام دیتی معنی خیزی سے مسکرائی تھی۔ جاؤ، دیر نہیں کرو، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ مہرو کی چادر سر پر سیٹ کرتی تبسم خانم نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، مرے مرے قدموں سے چلتی گئی۔ ارے ایک بار یہ دونوں مل جائیں پھر ہم بھی دادی بن جائے گا اور ہمارے خاندان کو وارث بھی مل جائے گا۔ حاتم خان کا لوٹنا ان کی سوئی خواہشات جگا گیا تھا۔ آ جاؤ۔ ڈور نوک ہونے پر سرد بھاری روب دار آواز سنائی دی تھی۔ پل بھر کو مہرو کے ہاتھ میں موجود ٹرے ہل گئی۔ پچھلے 20 منٹ سے چائے لے کر آنے والی کے انتظار میں بیٹھا وہ سگریٹ نوشی کرتا سر کو وحشت زدہ گہری آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا کہ تبھی ڈور پر نازک ہاتھوں سے دستک دی گئی تھی اور وہیں مقابل کے جلتے لبوں پر تنفر بھری مسکراہٹ آئی تھی اور وہ ہنوز چھت پر نگاہیں گاڑے تھا۔
ایک ایک قدم جیسے من بھرکا ہوا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھے اس ظالم صفاق کے سمت بڑی تھی. قدموں کی چاپ قریب آتے سن کر حاتم خان نے آنکھیں بند کی تھی اور گہرا سانس بھرتے اس نازک سے وجود کی بھینی بھینی سی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی جو 1 سال سے اس کے حواسوں پر سوار تھی. آج وہ خوشبو خود چل کر اس کے قریب آ رہی تھی. قریب سے قریب تر ہوتی خوشبو پر وہ لبوں کو سختی سے بھینچ گیا. خان ایک دوسرے سے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہتی وہ ٹرے سامنے رکھتی ہاتھ باندھ گئی. وہ بلیک کلر کے سوٹ کوٹ میں ملبوس تھا جس میں پہنی وائٹ شرٹ کے تقریباً بٹن کھلے تھے. بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے. سرخ وسیلی آنکھیں بند تھیں. ستواں ناک گلابی ہونٹوں میں دبا. سگریٹ دیکھ کر مہرو نے خوف سے لب کاٹے. کیسے ہیں آپ؟ کافی دیر بعد پھر سے وہی معصوم خوف سے لبریز آواز کمرے کی خاموش فضا میں گونجی. اف. کثرت سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا ہوا وہ برق رفتاری سے سیدھا ہوتا اس کی کلائی پکڑتا کھینچ گیا. اچانک افتاد پر گھبراتی ہوئی مہرو مقابل کے چوڑے سینے پر گری. خان. خوف سے لرزتی ہوئی وہ اس کے سینے پر اپنے نازک نازک سرد ہاتھ رکھتی اٹھنے لگی تھی. اگر ہلی تو بہت برا پیش آؤں گا. کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے سینے سے لگاتا اس کے درمیان میں دیوار بنے ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑتا اوپر کیا. سرخ سرمئی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی. اسے دیکھ کر وہ مجسم ہوئی تھی اور وہیں حاتم خان کی بے باک نگاہیں اس کا گہرائی سے معائنہ کرتی نیچے کا سفر کرنے لگی. ایک ہاتھ نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم پر حق جتایا گیا. مقابل کے لمس پر وہ بے آپ مچھلی کی طرح تڑپی. 1 سال پہلے جو کام ادھورا چھوڑ گیا تھا وہ پورا کرنا ہے آج. سرخ آنکھوں میں خماری چھائی تھی. لہجہ بھاری گمبھیر سرگوشی میں ڈھلا. سنتے ہی اس کے بدلتے تیور دیکھ کر ہی حواس باختہ ہوئی. بات کیوں نہیں کی تھی مجھ سے؟ کیوں چھپایا تھا خود کو؟ جانتے ہو نا تمہیں وہاں سے دیکھنے کو حق رکھتا ہوں جہاں سے تم خود کو دیکھنے سے شرم کرو. مقابل کا کل رات کا دہکتا روپ نگاہوں کے سامنے آیا تھا. چھوڑے خان. کس نے سکھایا تمہیں خان کہنا؟ جانتی ہو تمہارا خان کہنا نرم کر دیتا ہے مجھے. حاتم بولو. مہرو کے خان کہنے پر 1 سال سے تڑپتے حاتم خان کو اپنی سال بھر کی بے قراری یاد آئی. جہانگیر سے محبت کرتی ہو؟ بولو. 9 سال سے جو سوال اسے جینے نہیں دے رہا تھا اس کی نس نس میں زہر گھولے ہوئے تھا. وہ بے ساختہ لبوں پہ آیا تھا اور اب مقابل کے جواب کا سوچ کر وہ مزید تڑپ رہا تھا. نہیں خان. نم لہجے میں کہتی مہرو نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. مت کرو مہرو. میرا ضبط مت آزماؤ. مہرو کے جواب پر جلتے دل میں فشار برسا تھا. تبھی اس کے اوپر ہونے پر وہ بے بس ہوا تھا اور سختی سے اسے کمر سے پکڑتا رخ بدل گیا. جہانگیر سے نگاہ نہ ہونے کا ملال ہے تمہیں؟ مہرو کی نم سبز آنکھوں میں سرمئی سرخ آنکھیں ڈالتا وہ گویا ہوا. نہیں مجھے کوئی ملال نہیں. جھوٹ بولتی عورت. کبھی بھی اپنے پہلے محبوب کو نہیں بھولتی. مہرو کا جواب جیسے اس سے ہضم نہیں ہوا تھا. تبھی وہ دھاڑا. میں بہت چھوٹی تھی خان. میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ میری جہانگیر کا نام مقابل کے نیچے دبی مہرو کے سانس رکی تھی. لیکن وہ آج اسے مقابل کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار تھی. خاموش. نام نہیں لینا اس کا زبان سے ورنہ گدی سے زبان کھینچ کے باہر نکال دوں گا. ابھی نام اس کے لبوں سے نکلا بھی نہ تھا کہ وہ تپش میں آیا اور اس کے گلابی لبوں پہ کاٹتا دور ہوا. میں نہیں لیتی کسی کا نام. خوف اس قدر اس پر حاوی ہوا تھا کہ وہاں پھوٹ پھوٹ کر روئی. اس سے گریز کیوں؟ اسے روتے دیکھ کر وہ نرمی سے گویا ہوا. ڈر لگتا ہے. اس کی بھرتی وہ بمشکل بولی. کیوں؟ اپنا سوال اسے سینے میں چھپا تھا. اس نے اسے سوائے ڈرنے کے کوئی اور جواز دیا ہی کب تھا؟ کب اس سے محبت سے پیش آیا تھا؟ کب اس سے محبت کی تھی؟ کیا میں اتنا برا ہوں مہرو کہ تمہیں محبت نہیں ہوئی مجھ سے؟ مہرو کے چہرے پر آئے بال سائڈ کرتا وہ اس کی گردن پر دہکتا لمس چھوڑ گیا. آپ سے ہوئی تھی جب نکاح ہوا تھا مگر پھر. مقابل کے لمس پر وہ آنکھیں سختی سے بند کر گئی. سانسیں تیز ہوئی تھی. پھر کیا؟ اسے بات ادھوری چھوڑتے دیکھ کر وہ سر اٹھاتا گویا ہوا. آپ نفرت کرتے تھے مجھ سے. نم آنکھوں سے دیکھتی وہ روئی تھی. نہیں کرتا نفرت. وقت قصہ تھا یہ سوچ کر کہ میری شادی ایسی لڑکی سے ہوئی جس کے دل میں کوئی اور ہے. مہرو کی پیشانی پر لب رکھتا وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اس پر انکشاف کر گیا تھا. ذہن پر چھائی غلط فہمی کی گرد چھٹی تھی. تو 9 سال سے مقابل کے دل میں کسی اور کا تصور کرتے وہ خود کو اور اسے کافی اذیت دے چکا تھا. پھر غصہ کیوں؟ نم لہجے میں کہتی وہ مقابل کو ساکت کر گئی.
خوف تھا کھونے کا. اتنی خوبصورت لڑکی جوان ہونے کے بعد میرے نکاح میں ہوتے کسی اور کو سوچے. یہ میری مردانگی پر سوال تھا. بغور اس کا دلکش بہکاتے سراپے کو دیکھ کر کہتا وہ بے اختیار ہوا تھا. کمرے میں گونجتی گہری سانسوں کی آواز میں دروازے کی دستک نے خلل ڈالی. نم لبوں پہ انگلی رکھتا وہ مہرو کو چپ رہنے کا اشارہ کر گیا. کیا ہے؟ مہرو کو گود میں اٹھاتا وہ بیڈ کی سمت بڑھا تھا کہ تبھی پھر سے آواز آئی. خان صاحب آپ سے ملنے مہمان آئے ہیں. باہر سے آتی ملازمہ کی آواز پر وہ لب دباتا دور کی سمت بڑھا. ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. بابا سے کہیں کل صبح میں ملوں گا سب سے. سیدھے لہجے میں کہتا وہ دروازہ بند کر گیا. سکون بنو مہرو، سمجھو کہ فرح کی رکھوالی تھی اور آج تمہاری. میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں. اسے روتے دیکھ کر وہ محبت سے آنسو لبوں سے چنتا، گہرے سانس لیتا. اس پر سایہ فگن ہوا تھا. بہت تکلیف دی تمہیں بھی اور خود کو بھی. آج مرہم رکھنے کا وقت ہے ایک دوسرے کے زخموں پر. گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا. گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ کمرے میں گونجتی ندامت بھری سرگوشیوں میں محبت بھرے لمحات گزرتے تو زندگیوں کا درد ختم کر گئے. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.